سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر پنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ آج الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ قومی اسمبلی کے نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسپین سے خبر آئی ہے، شہر ویلنشیا میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہر کے گنجان آباد رہائشی علاقے کی عمارت میں لگی آگ، متاثرہ عمارت 14 منزلہ ہے۔ آگ نے بلڈنگ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے اور دھواں دور دور دیکھا جا سکتا ہے۔ فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ عمارت میں موجود شہریوں کے عزیز و اقارب اپنے پیاروں کے لیے بھی پریشان ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔
तहरीक इंसाफ का IMF को ख़त लिखने का ऐलान, कहा कि मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा PTI वाले बैरूनी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार और तबाही फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। शर्जील मेमन बोले, ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले भी IMF पर सियासत की, अब फिर रियासत को धमकी दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखने का ऐलान कर दिया। जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा IMF को। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से। अता तारड़ ने कहा PTI वाले पाकिस्तान को तबाह करना और डीरेल करना चाहते हैं। ये IMF को लेटर लिखना कि धांधली हुई और ऑडिट करवाया जाए और पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप एक तो बैरूनी मुदाखलत को इनवाइट कर रहे हैं। अब अगर आप इलेक्शन हार गए हैं और एक सूबे में आप इलेक्शन जीत गए हैं, तो क्या ये फेयर होगा? क्या ये दुरा मेयार नहीं है कि आप हारी हुई सीटों के हवाले से धांधली का रोना रोएं और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ चाहती है कि जमहूरियत बहाल ना हो। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कभी भी नहीं हो सकती कि आप इस तरीके से पूरे पाकिस्तान को या आप पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को एक इस तरह के प्रॉब्लम में डालें और ये कह के कि जी आप पहले इलेक्शन के ऑडिट कर लें, उसके बाद आप IMF पैसे रिलीज करिए। ये पहले ही इस तरह का इन्होंने पहले भी एक हरकत की थी। ये पूरी रियासत को थ्रेट है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहती है।